سچویشن روم میں خوش آمدید ناظرین، گزشتہ روز چیف جسٹس صاحب شہر میں تھے اور انہوں نے 2-3 باتیں کی. خاص طور پر انہوں نے کہا کہ لوگوں کی ظاہر ہے بالکل ٹھیک کہا، انہوں نے خواہش کے مطابق فیصلے نہیں ہو سکتے. ایک اور بڑی اہم بات کی جو عام طور پر جس پہ کچھ لوگوں کی مختلف آراء بھی ہوتی ہیں، ان کا کہنا تھا کہ جو قانون پارلیمنٹ بناتی ہے اس کا جوڈیشل ریویو کا حق بھی ہے کورٹ کے پاس. یہ ایک بات انہوں نے کہی. اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو جڑی کچھ کہانیاں ہیں یا سٹوریز ہیں وہ بھی میں یہاں مینشن کر دوں کہ پی ٹی آئی نے بھی ایک اشارہ دیا ہے کہ وہ عوامی رابطہ مہم جو نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اور جو آگے کی طرف کیس بڑھا ہے، جنوری میں چلا گیا اور اب نئے چیف جسٹس اس کو سنیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک مطالبہ پی ٹی آئی نے یہ بھی کیا ہے کہ یہ 4 ججز وہ چاہیں گے، انہوں نے اشارتاً یا بڑی نرمی سے کہا ہے کہ یہی اگر جج کنٹینیو کریں اگلے بینچ میں بھی تو اچھا ہوگا. اور ساتھ عوامی رابطہ مہم کی بھی انہوں نے بات کی. مگر میں آج اس ایشو سے ہٹ کے بڑی جو اہم بات چیف جسٹس صاحب نے کہی ہے، میں کچھ قانون کی شکیں دہرانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اپنے مہمانوں کا تعارف بھی کرواؤں گا. آئین کی شک 3 جو ہے وہ ہمیں کہتی ہے کہ مملکت استحصال کی تمام اقسام کے خاتمہ اور اس بنیادی اصول کی تدریجی تکمیل کو یقینی، یعنی تمام قسم کا استحصال ختم کریں گے. یہ آرٹیکل 3 ہے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ منصفانہ اور نرم شرائط کار اس امر کی ضمانت دیتے ہوئے بچوں اور عورتوں سے ایسے پیشوں میں کام نہ لیا جائے، یعنی چائلڈ لیبر نہ ہو. پھر آگے چل کے جو آرٹیکل 38 بڑی اہم ہے، عام آدمی کے معیار زندگی کو بلند کر کے دولت اور وسائل پیداوار تقسیم کو چند شخصوں کے ہاتھوں میں جمع ہونے سے روکیں گے. گویا جو کہ زر کا لوگوں کے ہاتھ میں اکٹھا ہونا ہے، اس میں یہ 73 کا آئین کہتا ہے کہ آپ کو روکنا پڑے گا. ایک اور بڑی اہم بات اسی حوالے سے ہے اور وہ یہ ہے اسی شک کی ذیلی ان تمام شہریوں کے لیے جو کمزوری، بیماری یا بے روزگاری کے باعث مستقل یا عارضی طور پر اپنی روزی نہ کما سکتے ہوں، بلا لحاظ جنس، ذات، مذہب، نسل، ان کو روٹی، ان کو خوراک، لباس، رہائش، تعلیم اور طبی امداد دیں گے. طبی امداد دیکھ چکے ہیں. اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اور پھر ایک اور بڑی اہم میں شک جو پاورٹی کے حوالے سے کہا ہے کہ پاکستان کی ملازمت کے مختلف درجات میں اشخاص سمیت افراد کی آمدنی اور کمائی میں عدم مساوات، یعنی زیادہ سے زیادہ آمدنی اور کم سے کم آمدنی میں فرق کم سے کم ہوگا. صرف اتنا عرض کر دوں کہ جو پاورٹی لائن رکھی ہے ہماری اس حکومت نے وہ 101 روپے ہے ماہانہ روزانہ پر ایڈلٹ اور 3030 روپے ہے. اب میں نے اس کو الٹ کر کے دیکھا. اب میں ان قوانین کا بھی ذکر کر دوں کہ جو قوانین پھر ریویو ہونے چاہیے. 92 کے ایکٹ کی ہم نے بات کی کہ جہاں سے مرضی چوری کا پیسہ پکڑیں، اسے ڈالر خریدیں، ڈالر سے خرید کے اکاؤنٹ کھولیں، اکاؤنٹ کھول کے باہر لے جائیں اور اندر لے آئیں. کچھ دن پہلے کمپنیز ایکٹ 1984 میں ایک ترمیم کی گئی جس کے ذریعے ایک معاشی آمریت کا رستہ کھول دیا گیا کہ اگر سرمایہ داری میں ڈی ریگولیٹ کرنا تھا اور مارکیٹ پہ آپ کا اتنا فیض تھا تو پھر وہ اختیارات آپ نے واپس کیوں لیے؟ پبلک اینٹیٹیز کے جو ہیڈ ہیں انہیں آپ سیک کریں، فائر کریں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہماری لیگل فریٹرنیٹی کے سامنے ہیں اور یہ کیا سلسلے ہیں؟ میں اس پہ پہلے اپنے دوستوں کا تعارف کروا دوں. جناب مسلم لیگ نون کے انتہائی اہم ہمارے جگزئی صاحب سپوکس پرسن ہیں، تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. پی ٹی آئی کے جناب فیاض الحسن چوہان صاحب نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا. یہ دونوں دوست اسلام آباد سے ہیں. لاہور میں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں ڈاکٹر اکرام الحق، معروف قانون دان ہیں، ان سے بات کریں گے. اور پیپلز پارٹی کے لیڈر جناب حیدر زمان صاحب بھی ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں. یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی اور بڑا اچھا بھی لگا، کاش یہ ہو کہ ان قوانین کو دیکھے. مگر یہاں صورت احوال یہ نظر آتی ہے کہ جو میرے اور آپ کے یہ جو شکیں میں نے لکھی ہوئی ہیں کہ روٹی دیں گے، کپڑا دیں گے، مکان دیں گے، یہ پیپلز پارٹی کا نعرہ بھی رہا ہے ایک زمانے میں، وہ ہے تعلیم دیں گے، آپ جو ہے دولت کی تقسیم کم کریں گے. کیا یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، ٹی وی ٹاک شو کا مٹیریل ہے، یا یہ ہم آئین اٹھا کے جب آئین لے کے آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق حکمرانی ہے، آئین کے تحت ہم نے جو حکمرانوں کی صحت کے پیسے ہم نے دینے ہیں، بجلی کے وہ تو آپ ہمارے گلے پہ رکھ کے لے لیتے ہیں. یہ جو ہمارے رائٹس ہیں یہ گفتگو ہے یا انہیں باہر نکال دینا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب پالیسی آبجیکٹیوز کے بارے میں آپ نے کچھ آرٹیکلز پڑھے اور کچھ فنڈامنٹل رائٹس کے ہیں. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی حقوق کے بارے میں بھی ریاستیں اور حکومتیں اتنی توجہ نہیں دیتی. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے آرٹیکل 25 سے ڈالا کہ ہم سب کو تعلیم دیں گے 16 سال تک، اور 3 کروڑ بچے باہر ہیں، اور کمپلسری بھی اور فری بھی. مگر آپ دیکھ رہے ہیں کسی حکومت نے بھی نہ اس کے لیے قانون سازی پراپر کی، نہ بجٹ رکھا. تو جو آپ نے شروع میں ریویو کی بات کی تھی وہ چیف جسٹس صاحب شاید اس اور یقیناً اسی ضمن میں فرما رہے تھے کہ جو قوانین عام طور پر
ایسے بنائے جائیں جو ہمارے بنیادی حقوق کے منافی ہوں، ان کو تو کورٹ سوو موٹو بھی دیکھ سکتی ہے، اور آپ اس کے بارے میں آپ کی ذاتی رائے 92 کا جو قانون بنا تھا کالے دھن کو جو ہے مبینہ طور پر پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کیا یہ اتنا مشکوک ہے کہ اس پہ ٹیک اپ کر سکتی ہے سپریم کورٹ؟ دیکھیں اس کو کسی نے چیلنج تو نہیں کیا، کیونکہ عام طور پر غریب لوگوں کو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ وہ ڈالر خرید سکتے ہیں اور نہ باہر بھیج سکتے ہیں، نہ ہی اندر ان سے استعمال. لیکن بدیانت طبقے جو ہیں وہ اپنی جو ال گاٹن منی ہے اس سے وہ ڈالر خرید کے باہر بھیج دیں گے، اندر لے کے صاف کر لیں گے. جی ابھی حالیہ میں آپ دیکھا ہوگا کہ جب نیب کے لاء کے بارے میں 25A کو خود سوو موٹو لے کر انہوں نے اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا ہماری اپیکس کورٹ نے، تو یہ ہماری خواہشات ہو سکتی ہیں کہ کاش وہ ایسا ہی پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ کے بارے میں بھی کیا جاتا، مگر اس کے بارے میں کم آگاہی اور زیادہ تر لوگوں نے اس کا جو ناجائز استعمال کیا وہ ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کی رپورٹنگ تو کم از کم کی جاتی. چلیے اگر آپ تفصیل اب تو ایف بی آر میں ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے ایف بی آر کہہ رہا ہے کہ لوگ ایل گاٹن منی سے، کیونکہ کل پرسوں جب ڈالر کی کمی ہوئی یہاں پہ کہ جی ڈالر غائب ہو رہا ہے، اس کی قیمت بڑھ رہی ہے، تو یہ بات سامنے آئی. میں گفتگو میں فیاض الحسن چوہان صاحب آپ کو لے کے آتا ہوں. اب آپ نے اشارہ دے دیا ہے، یہ بھی لگتا ہے کہ آپ عوامی رابطہ مہم کریں گے، مگر میں آپ سے سوال یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ تو اب ایک ہمارے لیے تو اب ایک بانجھ سی بحث بن گئی ہے پاناما والی، ٹھیک ہے کورٹ اپنا میرٹ پہ ڈیسیژن کر دے گی جب کرنا ہوگا، مگر یہ جو ایشوز ہیں ہمارے، یہ جو ایشوز ہیں یہ اس کا آپ بھی ذکر نہیں کرتے. اور پیپلز پارٹی کے حیدر زمان صاحب جنہوں نے یہ بنیاد رکھی تھی وہ بھی اس سے بھاگے ہوئے ہیں. جناب فیاض الحسن چوہان صاحب. الرحمن الرحیم. سعید قاضی صاحب بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ پاناما کا کیس سٹارٹ ہوا تھا، عدالت نے ٹیک اپ کیا تھا، تو ہم نے ایک بات کہی تھی اور میں نے بھی کئی ٹاک شو کے اندر یہ کہا تھا کہ اب کم از کم ایک چیز ہوگی، یا نون بے نقاب ہوگی یا قانون بے نقاب ہوگا. اور آپ یقین جانیں کہ اس 2 مہینے کی پروسیڈنگ سے نون بھی بے نقاب ہو گئی اور پاکستان کا قانون بھی اور عدالتی سسٹم بھی بے نقاب ہو گیا. اب کس طریقے سے، مجھے وہ ارسطو کا جو وہ قول یاد آ رہا ہے. ارسطو نے کہا تھا کہ قانون جو ہے مکڑی کا وہ جالا ہے کہ جو چھوٹے موٹے اشرات الارض کو تو جو ہے وہ اپنے شکنجے میں کس لیتا ہے، لیکن جو بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں وہ اس کو رونتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں. اب آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ پاکستانی قوم اب کہاں پہ جائے؟ نیب کے پاس گئے کچھ نہیں ملا، الیکشن کمیشن کے پاس گئے کچھ نہیں ملا، ایف آئی اے کے پاس گئے کچھ نہیں ملا، ایف بی آر کے پاس گئے کچھ، اسمبلی پارلیمنٹ میں گئے کچھ نہیں ملا، اب سپریم کورٹ میں گئے وہ بھی 2 مہینے کا جناب لارا لگا کے اب نویں سرے تو مڑ نویں سرے تو جناب اب کیا کریں گے آپ عوامی رابطہ مہم کریں گے، پھر جلسوں میں جلائیں گے، جلوسوں میں جائیں گے؟ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں سعید قاضی صاحب، میں عمران خان کو 9 سال سے جانتا ہوں، 9 سال سے میں اس کا کارکن ہوں. عمران خان کے اوپر میں ہمیشہ ایک شعر سناتا ہوں کہ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا، حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے باز کی زندگی زاہدانہ، چپٹنا پلٹنا پلٹ کر چپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. عمران خان کو نہیں چھوڑے گا، آپ اپنے ذہن سے نکال دیں. یہ جتنا مرضی ڈیلنگ ٹیکٹس کر لیں، اداروں کو اپنے ساتھ ملائیں، جو مرضی کر لیں، پاناما کا ایشو ہم ڈیڈ نہیں ہونے دیں گے، ہم کٹا کٹی نہ کھیڑیں گے، کرپشن اور بددیانتی کے جو بیتاج بادشاہ ہیں انہیں اس پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آخر میں بات تو جان سکتے سب آپ کی طرف ہی ہوں گا، مگر میں چاہوں گا کہ مختلف لوگ پہلے سوال اکٹھے کر لیں کیونکہ آپ سرکار کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. جناب حیدر زمان صاحب، آج ہم جب بحث، کل میں نے اپنے حوالے سے بھی کہا، ہم میڈیا میں بھی لگے ہوئے ہیں قوالیاں کرنے، پاناما ہو گیا، سیکیورٹی لیکس ہو گئی، پاناما لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. ہم بھی آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ نے اور پولیٹیکل پارٹیز نے بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے. یہ پیپلز پارٹی کا بہت بڑا کارنامہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کا 1973 کا کانسٹیٹیوشن، اس کو پرنسپل آف پالیسی بنا دیا. اور ہماری یہ ہماری بحث ہوگی اس گفتگو میں، یا یہ ہم اسی طرح نان ایشوز پہ کھیلتے رہیں گے؟ قاضی صاحب بہت مہربانی، شکریہ. آپ نے ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے اور آئین کی وہ شکیں پڑی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری شکیں ہیں. آرٹیکل 10A بھی ڈالا گیا، فیئر ٹرائل. کیا فیئر ٹرائل مل رہا ہے آج قیدیوں کو؟ مل رہا ہے ان لوگوں کو مل رہا ہے جو عدالتوں میں جا رہے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن پولیٹیکل تحریکوں کا، پولیٹیکل ڈسکورس کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں نا، پاکستان پیپلز پارٹی نے کم از کم جب اپنی دور حکومت تھی پچھلے 5 سال، ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا، اور آج ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے
کہ یہ دنیا کا سب سے بہترین اور سکسیسفل پروگرام ہے. ورلڈ بینک کی ذمہ نہ لگائیں, وہ اس کے بعد وہ تو ویسے بدنام ہے. آپ کو پتہ ہے آج آئی ایم ایف کے ہیڈ پہ پرچہ ہو گیا, آئی ایم ایف کے ہیڈ پہ پرچے کا ہم ذمہ دار. جی ہاں بالکل, لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں, میری بات سن لینا پلیز. آپ روٹی کپڑا مکان ہے, وسیلہ حق تھے, آپ ہمیں خیرات دینے نہیں آئے تھے. نہیں ویسے خیرات نہیں ہے, یہ انیبل کر رہے ہیں جو پاورٹی لائن سے نیچے لوگ ہیں ان کو آپ نے وسیلہ حق پروگرام کے ذریعے, وسیلہ تعلیم, وسیلہ صحت کے ذریعے ان کو طبی سہولت بھی مل رہی ہے, ان کو نیشنل ہیلتھ انشورنس بھی مل رہی تھی, ان کو تعلیم بھی مل رہی تھی, ان کو اسکل ڈیولپمنٹ بھی مل رہی تھی. اگلی بات سن لینا پلیز, ہمیں بالکل کرنا چاہیے. یہی تو پرابلم ہے کہ ہم کاشتکار کی بات کرتے ہیں, ہم مزدور کی بات کرتے ہیں, ہم اس کی زندگی بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں, ہم سیمنٹ اور سریے کی بات نہیں کرتے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پالیسی تھی اس میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے وہ بالکل اس میں بنیادی پہلو تھا. جو اس وقت حکمران جماعت ہے اس میں جو ڈیولپمنٹ ایجنڈا ہے وہ بگ ٹکٹ پروجیکٹس ہیں, وہ میٹرو ہے, وہ اورنج ٹرین ہے, وہ اس کے ہم بہت کرٹیکل ہیں. ہمیں صاف پینے کا پانی مہیا کرنا ہے, ہمیں ہیلتھ ایشوز بہتر کرنا ہے, ہمیں گورننس کو بہتر کرنا ہے, ہمیں پولیس لا اینڈ آرڈر. آپ دیکھیں کہ لاہور شہر میں بیٹھ کے دن رات رابریز ہو رہی ہیں, 8 قسم کی پولیسیں ہیں, ڈولفن سے لے کے محافظ فورس تک ہیں, لوگوں کا جان و مال نہیں ہے محفوظ. اس وقت آپ کے لاہور میں آپ سانس نہیں لے پا رہے, میسو پولوشن اینڈ انوائرمنٹل ہیزرڈز کریٹ ہو گئے. سر اس پہ تو ہم بات کر رہے ہیں, ہم تو جتنی تنقید سرکار پہ کرتے ہیں بالکل آئین کی وہ شکیں, آئین کی وہ شکیں جن کے اوپر عوام اور لوگوں کے بہبود کے لیے عمل درآمد ہونا چاہیے. اچھا یہ مجھے بتائیں, آپ بالکل جانتے ہیں نا, پرنسپل آف پالیسی کے بائنڈنگ کیوں نہیں بنایا؟ نہیں بائنڈنگ ہے, اس میں بہت سارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, رائٹ ٹو لائف, رائٹ ٹو ایجوکیشن, رائٹ ٹو چائلڈ, فنڈامنٹل رائٹس ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں, ایک آخری بات میں کر لوں سعید صاحب, آخری بات کر لوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب پولیٹیکل پارٹیز پہ ایک جماعت پہ یہ رسپانسبلٹی ڈالنا بہت بڑی زیادتی ہوگی. ہم سب کو نہیں, ہم ورکنگ کلاس کی پارٹی ہیں. مجھے بتائیں نا 7th ویج ایوارڈ پہ کیوں نہیں میڈیا پہ پروگرام کیے جاتے؟ آپ لوگ بھی جو ہیں صرف اس بریکنگ نیوز کو چلاتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ ہیں. خدا را میڈیا کو بھی عوام کے ایشوز اٹھانے چاہیے. میں آگے بڑھوں گا, مگر یہ میں سوال جو میں ایک بہت بڑی شک جو ڈالی تھی جناب جان صاحب, آپ کی طرف آ رہا ہوں مگر ایک منٹ کے لیے, کہ جو لوگ پاکستان کی بیماری یا بے روزگاری کے باعث مستقل یا عارضی طور پر اپنی روزی نہ کما سکتے ہوں, انہیں کیا دیں گے؟ خوراک, لباس, رہائش, تعلیم. اور ہم انہیں بے نظیر ایک انکم سپورٹ پروگرام کے 2-2.5 ہزار روپوں کے ذریعے یہ سب کچھ دے رہے ہیں, جہاں انفلیشن بریک وے اور بریک نیک انفلیشن ہے. یہ سوال میں دوبارہ آپ سے کروں گا, مگر جناب جان چکزئی صاحب, ہمیں آپ سے زیادہ گلا تو نہیں ہے, ہم کر نہیں سکتے, کیونکہ بنیادی طور پر آپ کی پارٹی نیو لبرل اکنامکس کی پارٹی ہے اور بزنس فرینڈلی ہے. یہی آپ کا شروع میں رہا ہے اور آپ کا رائٹ ہے اس طرح ہونا. مگر ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ جب بزنس فرینڈلی اور مارکیٹ فرینڈلی پارٹی ہیں تو پھر آپ ایسی شکیں کیوں لاتے ہیں جس سے ایک آٹوکریٹک ایک معاشی جبر پیدا ہوتا ہے؟ آپ پبلک انٹیٹیز کو سیک کرنے کا اختیار پی ایم صاحب کو دے دیتے ہیں, تو پھر آپ سرمایہ داری پہ ہیں, پبلک سیکٹر میں ہیں یا کسی اور کہانی میں ہیں؟ یہ ہمیں شک پڑ جاتا ہے. جناب جان چکزئی صاحب. قاضی صاحب, پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو شکے کوٹ کی ہیں یہ اسپریشنلز ہیں. کوئی دنیا میں کوئی ایسا ملک, کوئی ایسا گالا لینڈ, کوئی ایسا جنت کا ٹکڑا, مجھے آپ مثال دیں, اپنے ناظرین کو آپ مثال دیں. کیوبا کی مثال دیتا ہوں آپ کو, کیوبا میں ہے, کیوبا کی رائٹس دیکھ لیں. کیوبا میں آپ کو, ناروے میں ہے, سویڈن میں ہے, کیوبا میں نہیں, میں نے سارے ممالک دیکھے. پہلی بات یہ کہ آپ کوئی بھی ایسی مثال جہاں پہ زیرو ڈسکریمنیشن ہو, جہاں پہ زیرو ان امپلائمنٹ ہو, جہاں پہ تعصب جو ہے زیرو ہو, جہاں پہ دولت کا ارتقاء زیرو ہو, مجھے آپ جہاں پہ ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے وہ آسمان تک پہنچ گیا ہو, اس کی مثال ابھی تک میں نے نہیں دیکھا ہے. میں نے ناروے بھی دیکھا ہے, دوسرے ممالک بھی دیکھے, وہاں پہ بھی جول ہے, وہ ماڈل بھی کام نہیں کر رہے. ہمیں ناروے ہی بنا دیں, ناروے میں جتنا ظلم ہے اتنا کر لیں ہم پہ, جتنا ناروے میں سوشل ڈیموکریسی میں عوام پہ زیادتی ہوتی ہے وہ کر لیں. ہم 3 نسلیں آپ کو ووٹ دیں گے. اس کے لیے قاضی صاحب 400 سال کی ان کی ہسٹری ہے, فرانس کی 500 سال کی ہسٹری ہے, انگریزوں کی 1100 سال کی ہسٹری ہے, امریکہ کے 1400 سال کی تو ہماری بھی ہے. پاکستان کی کتنی ہے؟ 1400 سال کی ہے. پاکستان کی کتنی ہے؟ جمہوری تجربہ 7 ہے, جمہوری تجربہ 7 سال کا ہے, اور ہم ایک ینگ نیشن کے طور پہ 70 سال سے اس نقشے ملک دنیا کے نقشے پہ آئے. 1959 میں ریولوشن ہوا تھا کیوبا میں. لوگوں کے
1959 में क्यूबा में हुआ, 1949 में चाइना में रेवोल्यूशन हुआ। वर्स्ट मॉडल है, लोग भाग रहे हैं क्यूबा किसने कहा है सर? गार्डियन खोल के देखें, उसके जनाजा ही बंद नहीं हो रहा। अमेरिका क्यों जा रहे हैं? मेरे दोस्त, उनका जनाजा ही बंद नहीं हो रहा। सारी जिंदगी उनको ब्लॉकेट रखा क्यूबा आपने। चले जाते। सर बात तो सुने, देखिए आप तो बीबीसी के इतने बड़े जर्नलिस्ट ये हैं है कि अगर लोग वहां पे नहीं रहना चाहते तो अगर वो ऐसी मिसाली मॉडल होती तो लोग वापस आ जाते। 2,500 डॉक्टर भेजे थे जब आपके पास डॉक्टर नहीं थे 2005 में, जहाँ पे जब आप पे जलजला आया था तो यहाँ के 70% मरीज उन्होंने ट्रीट किए थे और 2,500 वजीफे दे के गए थे। ठीक है, ये औकात है हमारी। काजी साहब हेल्थ और एजुकेशन में उनके इंडिकेटर्स ठीक है, मानते हैं, लेकिन आप गाला लैंड की मिसाल आप नहीं, बिल्कुल मानता हूं 2 इंडिकेटर्स में वो अच्छे हैं, लेकिन वहां पे लोग अब भी भाग रहे उस मुल्क में, नहीं रहना चाहते जहां पे डेमोक्रेटिक डेफिसिट है। 11 मिलियन लोग हैं, वो सरमायादार भाग गए जो ब्रिटिश के अच्छा सारे वो थे कासा ले। काजी साहब अब आप गरीब आदमी वहीं रह रहे हैं, देवमलाई बातें ना करें, आप नहीं बातें करें। अब तो आपने एक डिसेंट मील देवमलाई बात बना दी है, यहाँ पे एक वक्त का खाना यूटोपिया है। काजी साहब जो सिस्टम, अच्छा मैं आपकी बात जारी रखूंगा हुजूर, हमारे खाने पीने का भी ख्याल रखें। मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, आपने मुझे बोले ही नहीं दिया। नहीं आपकी बात कंटिन्यू करूंगा, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि यार ये भी हमारे रोजगार का मसला है, बात रोजगार पे करना। बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। आपसे ही बात मुकम्मल कहूंगा, आप करें, मगर मैं एक बात कह दूं जान अचकज़ई साहब, आपने अपने तबके के लिए तो BMW हो, कोई महल हो बाहर, वो एक चाइल्ड्स प्ले बना दिया। हम रोटी मांगते हैं, इलाज मांगते हैं, आप कहते हैं ये यूटोपिया है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कोई 100% कोई ऐसा गिदड़ सिंगी हमारे पास नहीं है जो गुर्बत को जीरो करे, जो एम्प्लॉयमेंट को 100% पे पहुंचाए, जो ओवरनाइट लोगों को हॉस्पिटल दे। हाँ, हमने क्या किया है, हमने 150 अरब रुपए BISP में इनकम सपोर्ट में डायरेक्ट गुर्बत को एड्रेस करने के लिए रखे हैं। हमने तकरीबन हर बड़े प्रोजेक्ट में 50 से ज्यादा कारखाने एक्टिवेट किए हैं, जिसमें इनडायरेक्टली हजारों लोगों को जॉब मिले हैं। हर किलोमीटर में तकरीबन 2,500 लोग गुर्बत से ऊपर आए हैं। लेकिन अगर आप इसको जो है अहम नहीं समझते तो आपके पास कौन से वसाइल है, कोई ऐसी चिड़िया जिसमें आप इतने एक सवाल का जवाब दे दें। मैं चाहूंगा आप ज्यादा टाइम लें आज, तरक्की पजीर। आई वुड लाइक टू हैव द लाइन शेयर। ये मुझे ये बताएं, ये जो बड़े हमें विजन 2025 भी देते हैं और डिजास्टर 2017 भूल जाते हैं, ये जो हमारे हसन इकबाल साहब कहते हैं 1,001 रुपया एक शख्स के लिए एक दिन में काफी है, और 3,030 रुपए और 3,031 रुपए जो कमाता है वो गरीब नहीं है। दिस इज हाउ आपने 29% पे गुर्बत की लकीर लाए हैं। डोंट यू थिंक इट्स क्रिमिनल? और ये बल्कि इसका 302 का पर्चा होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? एक राय है, गलत हो सकती है। देखिए क्या इकोनॉमिक ग्रोथ के बगैर गुर्बत खत्म हो सकता है? क्या माशी इनकलाब के बगैर लोगों को जॉब मिल सकता है? हुकूमत जॉब नहीं दे सकती, दुनिया की कोई हुकूमत भी, और पाकिस्तान भी नहीं दे सकता। इसके लिए माशी पाया चलना चाहिए, इसके लिए इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इसके लिए जो है कारखानों का पाया चलना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, ताकि गुर्बत की लकीर, ये चाइना ने किया है कामयाबी से, ये वियतनाम ने किया है कामयाबी से, ये साउथ कोरिया ने किया, ये पाकिस्तान भी कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है। अब अगर कोई और मॉडल है जो हमें नहीं मालूम अभी तक, तो आप हमें गाइड करें। और मैं अर्ज करता हूं, मैंने ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कुछ कह सकता हूं यहां पे? अगर एक मेरा पॉइंट ले लें, फिर आप सवाल कर लीजिएगा, मेरा पॉइंट ले लें। एप्टमा कह रही है कारखाने बंद हो गए, 1/3 इंडस्ट्री बंद होगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, इन्वेस्टमेंट कहां से आएंगी? आप रियल एस्टेट पे काला धन की स्कीमें ला रहे हैं, वाइट कर लो, है टैक्स निजाम ब्रॉडबैंड वुसअत नहीं हो रही, तो क्या इन्वेस्टमेंट लाएंगे? क्या ऐसी एक्टिविटी करेंगे आप सिवाय सीपैक के, जो कि एक स्ट्रेटेजिक नेचर का प्रोजेक्ट है? क्या ऐसी चीज हो रही है जिससे जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है? आपकी रेमिटेंसेस नीचे जा रही हैं, एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही हैं, लोग बदहाल हो गए हैं, फूड सिक्योरिटी एट रिस्क है, किसान बर्बाद हो गया, ताजरों की दुकानें बंद हो गई हैं। हाँ, आपने GIDC लगा दिया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगा दिया, आपने बिजली महंगी कर दी, आपने हमारी एक्सपोर्ट महंगी कर दी, आपने डॉलर को आर्टिफिशियली रोका हुआ है। जरूर काजी साहब, एक जुमले में मैं सिर्फ ये जवाब दूंगा। काजी साहब, क्या सिंध में आपने ये सब डिलीवर किया है? ठीक है, आपकी बात आ गई, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम बहस से ना हटें। मैं डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल मैं चौहान साहब की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर साहब, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, हम ये रातों रात नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं, पिछले 30-40 सालों में ये जो निजी कारोबार थे, इनका ग्रोथ रेट क्या रहा? महिरुल अकूल तरह मिरेकुलस डेवलपमेंट।
کہاں سے اوج سریا پر پہنچ گئے, اور ایک ایسی معیشت میں جو سرکاری معیشت 2% پہ تھی, ان کی معیشت مجھے نہیں پتا کہ 18% پہ. تو یہ کیا ڈائیکاٹمی ہے کہ جو میرا ذاتی کاروبار تھا اسے میں اوج سریا پر لے گیا, اور ایٹ دی سیم ٹائم جو میں سرکار کا کاروبار چلا رہا تھا وہاں میں یہ کہہ رہا تھا یہ راتوں رات نہیں ہوتا, تم آرام کرو. ڈاکٹر صاحب میں اس بات کو نہیں سمجھ سکا آج تک. جی کچھ قوانین ایسے بنائے گئے جس سے ہمارے جو ریونیو جنریشن تھی اس پہ بہت برا اثر پڑا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایف بی آر نے اس بات کی مخالفت کی کہ ہمیں ریئل اسٹیٹ میں 3% والی ایمنیسٹی نہیں دینی چاہیے, پارلیمنٹ نے ان کو اوور رول کر دیا. اب آپ ذرا یہ بتائیے کہ جب پارلیمنٹ سارا دن بیٹھ کر ایمنیسٹیاں دیتی رہے گی, اور ایک انکم ٹیکس لاء میں ایسی پروویژن ہے کہ اگر آپ وہ استعمال کریں تو آپ کو کبھی ٹیکس دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مثلاً وہ کیا ہے؟ وہ ہے سیکشن 1114 کہ اگر آپ باہر سے کوئی بھی پیسہ منگوا لیں تو اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا. جب کسی کو کوئی باہر سے کیسے منگو, یا تو پھر حوالے کے ذریعے پہلے باہر بھیجیں گے؟ نہیں وہ یہ ہے 92 کے جو ایکٹ ہے نہیں, وہ آپ کسی فارن ایکسچینج ایجنسی کے پاس چلے جائیں, انہیں 2% دیں, وہ آپ کے نام پہ ٹی ٹی لگوا دیتے ہیں جعلی. تو وہ سارا دن یہی کاروبار ہوتا رہتا ہے. تو اصل میں سنجیدگی اور سمت کیا ہے؟ اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ترقی ہو تو ہمیں پالیسیز بھی ترقی والی بنانی پڑیں گی, نہ کہ چند طبقات کو ان کے فائدے کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو بار بار ذکر کیا وہ بالکل صحیح ہے کہ دراصل ہماری ڈائریکشن درست نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم مسلسل پیچھے جا رہے ہیں. یہی بات حیدر زمان صاحب نے بھی کہی ہے کہ جو ہم برے ریزلٹس دیکھ رہے ہیں وہ بلا وجہ تو نہیں ہے نا, وہ ہماری پالیسیوں کا ہی نتیجہ ہے. دنیا آگے جا رہی ہے, پیچھے جا رہی ہے. وہ بھی یہ کہتے ہیں. مگر فیاض الحسن چوہان صاحب میں اب آپ کی طرف آتا ہوں, تھینک یو فار یور پیشنس. یہ فرمائیے کہ جو آپ پہ سوال اٹھ رہا ہے, کوئی نہیں کہہ رہا کہ عمران خان سنسیئر نہیں ہے, لیکن یہ جو آپ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کر رہے ہیں, جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پاناما ہے اٹ از اے ٹپ آف این آئس برگ, اور یہ نظام کی یہ سسٹمک فیلئر ہے, نظام کی خرابی ہے. ویئر ایز آپ جو ہے اوپر سے ٹنکرنگ کر رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ فیس کو فرام مبینہ طور پر ایک ناکامی سے دوسری ناکامی کی طرف بڑھتی ہے آپ کی تحریک. کیسے ریسپونڈ کریں گے اس کرٹیسزم کو فیاض الحسن چوہان صاحب؟ قاضی صاحب, میرے نون لیگ کے جو بھائی ہیں جان چکزئی صاحب, ان کا یہ راتوں رات ہم کچھ نہیں کر سکتے. راتوں رات جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کھرب پتی ہو سکتی ہے پاؤنڈز میں, راتوں رات حسن نواز جو ہے نا وہ ارب پتی ہو سکتا ہے ڈالر میں, راتوں رات حسین نواز صاحب جو ہے نا وہ کروڑ پتی اور کھرب پتی اور ارب پتی ہو سکتے ہیں دینار میں. راتوں رات جو میاں شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب اور نواز شریف صاحب کھرب پتی ہو سکتے ہیں. اور عوام کا اور ریاست کا اور ملک کا اور معاشرہ کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتا ہے راتوں رات؟ آپ مجھے ایک چیز بتائیں, 19 سال کی عمر میں یہ اسٹوڈنٹ تھے اور یہ انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے تھے جی کہ مجھے پیسے آتے تھے کرائے کے لیے جناب پاکستان سے. 21 سال کی عمر میں حسن نواز صاحب آپ کا کم از کم جو ہے وہ 25 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ فلیگ شپ کمپنی کو جو ہے وہ قرضہ دے رہے تھے, اور آپ کی 5 کمپنیاں بنا چکے تھے اربوں ڈالرز کی. یہ راتوں رات سب کچھ ہو سکتا ہے تو ملک اور قوم بھی راتوں رات سنور سکتی ہے. دوسری چیز جو میں بڑی امپورٹنٹ آپ کے سامنے کروں گا, قاضی صاحب جو سیاسی بیان نواز شریف صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس پارلیمنٹ میں دیا, اور جس کو بڑی ڈھائی کے ساتھ ان کے وکیل اکرم شیخ صاحب نے عدالت کے اندر کہا, عدالت عظمیٰ میں, کہ وہ سیاسی بیان تھا, وہ تو جھوٹ تھا. خدا کی قسم اگر دنیا کے کسی تھکے ہوئے جمہوری ملک کے اندر, یوگنڈا کے اندر بھی اگر کوئی صدر اور وزیر اعظم اس طرح کا بیان دیتا تو وہاں کی پارلیمنٹ, وہاں کی عدالت اور وہاں کی عوام چھتروں کا ہار پہنا کر اس صدر کو اور اس وزیر اعظم کو گھر کی طرف نہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے جو ہے وہ بھیج دیتی. یہ عجیب پاکستان ہے, یہاں پہ اس بندے کو 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا ہوا ہے. اتنا جھوٹ نواز شریف نے بولا ہے. میرے اور آپ جیسے کوئی بندہ ہوگا ہمیں کوئی رشتہ اور ادھار نہ دے, ہم نے ان کو 3 دفعہ وزیر اعظم بنا دیا. دیکھیں انہوں نے کوئی ایسی غلط اور تلخ بات نہیں کی. جتنا شدید کرٹیسزم ہم نے کیا, ہمارے جان چکزئی صاحب سنتے ہیں جواب, تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا پلیز اس کا خیال رکھیں آپ. میں جان چکزئی صاحب کے اوپر تنقید نہیں کر رہا, میں اس سسٹم کے اوپر پچھلے 3 دن سے پوری پاکستانی قوم سوال پوچھ رہی ہے. قاضی صاحب, پوری پاکستانی قوم پچھلے 9 ماہ سے پوچھ رہی ہے کہ 800 روپے لیٹر آنسو, 400 روپے کلو غم. نواز شریف جی بتاؤ کہاں پہ جائیں ہم؟ پوری پاکستانی قوم پوچھتی پھر رہی ہے, کدھر جائے پوری پاکستانی قوم؟ کرپشن کے اوپر کیوں نہیں سزا ملتی؟ جان چکزئی صاحب نمبری کے اوپر کیوں نہیں سزا ملتی؟ جان چکزئی صاحب میں آپ کا سوال ذرا حیدر زمان صاحب سے پوچھ لوں. حیدر زمان صاحب سے آپ نے کہا تھا کہ آپ نے صرف 2 جملوں میں جواب دوں. جی بولیں, 2 جملوں میں قاضی صاحب اگر آپ اجازت دیں. بولیں پلیز. پہلی بات یہ کہ جو الزامات
जो इल्ज़ामात PTI पिछले 3 महीने से लगा रही थी, वो कोर्ट में उन्होंने पकौड़ों के कागजात और रद्दी के टुकड़े सबमिट किए, लिहाजा उस झूठ की कोई अहमियत नहीं है जो उन्होंने लगाए मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब खानदान पे। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर लीगल बयान और सियासी या अवामी बयान में आपको फर्क नजर नहीं आता तो आप लॉ पढ़िए। जब आप ओथ लेते हैं, जब आप कोर्ट में सबमिट करते हैं तो वो एक लीगल स्टेटमेंट होता है, बाकी कोई भी लीगल स्टेटमेंट नहीं होता। लिहाजा इसमें अगर आपको नजर नहीं आता तो अपनी लॉ की एक जनरल सवाल कर लूं आपसे। गाजी साहब आपकी इतना क्लियर है, 9 पेशियों में मैं वहां पे मौजूद था। जजेस ने जो उसके ऊपर वर्डिक्ट दिए हैं वो आप सुनने वाले हैं। मुसलसल बेनकाब हुई है इन 2 माह के अंदर। अच्छा चौहान साहब जी बात करें। Parliamentary privilege, breach of privilege of the honorable members of the Parliament and the House of National Assembly is also a law. It's an enabling legislation. ये कानून है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे अगर आप गलत बयान देंगे, पॉलिसी स्टेटमेंट गलत देंगे, अपने मुतल्लिक वजाहती बयान गलत देंगे, क्वेश्चन आवर में गलत बात करेंगे तो फिर वो गलत बात है ना। जो कानून है वो ठीक है। आप सुप्रीम कोर्ट में हैदर जमान साहब वो कह रहे हैं कि साबित करें। हैदर जमान साहब, मैंने कल भी एक टॉक शो के अंदर ये कहा है कि जमहूरी माशरों के अंदर पार्लियामेंट का दर्जा मस्जिद का होता है, इबादतगाह का होता है। वहां पे खड़े होकर अगर कोई झूठ बोलता है तो उसको छितर मार के जो है वो पार्लियामेंट से निकाला जाता है। ये पार्लिमानी और जमहूरी का इस्तेमाल ना करें प्लीज यार। निक्सन ने झूठ बोला था ना कि मैंने फोन टेप नहीं किया अपोजिशन के। अमेरिकन आवाम ने और अमेरिकन अदालत ने और पार्लियामेंट ने उसको जनाब अपनी अदालत पार्लियामेंट से भी बाहर फेंका और ओहदे से भी बाहर फेंका। और ओबामा ने झूठ बोला था ना। एक और बात नेशनल असेंबली का जो मेंबर होता है उसका ओथ पढ़ के दिखा दें। जो है नेशनल असेंबली का जो मेंबर ओथ उठाता है उसके ओथ में लिखा हुआ है वो गलत बयानी नहीं करेगा। के अंदर बच्चा करता है, लेकिन उसने झूठ बोला था। झूठ बोलने को उसकी इंपीचमेंट हुई थी। और आपकी बात हैदर जमान साहब की बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी आएगी, इनके खिलाफ 62-63 का केस भी चलता है और ये नाअहल होते हैं सियासी बयान के हवाले से। एक ब्रेक लेनी है, मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूं। जब तो पार्लिमान में ज़ाहिर है ये सारे इदारे बड़े अहम हैं, लेकिन तकद्दुस इंसानों से, उनके किरदार से होता है। इदारा वही होता है, कानून भी लिखा होता है, कौन उसे किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, ये इंटेग्रिटी का मामला होता है। और वही इदारे औज सुरैया पर पहुंच जाते हैं और वही इदारे पस्तियों में गिर जाते हैं। लोगों पर डिपेंड करता है। वापस आते हैं, डॉक्टर साहब से एक सवाल करता हूँ, अहम हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, आप ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, फिर आपने छोड़ा और आपने वकालत कर ली। देखिए, हम ये बहुत सारे ये वेलफेयर के प्रोग्राम्स आते हैं, हम इनकी बातें करते हैं। आप मुझे बताएं, जो ब्रेक अवे और ब्रेक नेक इन्फ्लेशन है यहाँ पे, तालीम मुझे बताएं। एक स्टेंट डलवाना पड़े 3.5 लाख का पड़ता है यहाँ पे। अगर आपने इलाज करवाना है टीबी का, आपको 1500 रुपये चाहिए और आपकी पॉवर्टी लाइन है 3030 रुपये पे बनी हुई। हम क्या बातें करते हैं। अंडर जहां पे बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हुई अंडर कैपिटलिज्म, जब ये अलील, मरीज, बीमार और रॉटन नहीं हुआ था। अमेरिका में देख लें, ट्रंप इसकी टूट फूट की वजह से आया है, मार्केट इकोनॉमी के मुंह के बल गिरने की वजह से ट्रंप आया है, और पूरे यूरोप में एक्सट्रीम राइट विंग आ रहे हैं। हमारे इंटेलेक्चुअल ये बात ही नहीं करते, हालांकि आज पूरी दुनिया में ये बात हो रही है। देखिए, पहले तो पाकिस्तान की तरफ एक बड़ा वाज़ेह इशारा करना चाहता हूँ कि एक एलिटिस्ट इकॉनमी में जहाँ आप अपार्थाइड की हद तक लोगों के साथ बुरा सलूक करें और वहाँ इस तरह की बातें करना, फलाही रियासत की बातें करना और इस तरह की फजूल बातों पे हमने अपना वक्त ज़ाया करना, आप क्यों नहीं मानते कि जब तक हम इसके बुनियादी ढांचे को नहीं बदलेंगे, जब तक हम एम्पावरमेंट नहीं करेंगे। आपने कितने लैंडलेस डीलर्स को ज़मीन दी है, आपकी कितनी ज़मीन बेकार पड़ी हुई है, प्रोडक्टिविटी जो ज़मीन है आप लैंड माफिया को बेची जा रहे हैं। देखिए, वो मकान बेचे और मकान बनाई रखे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आपकी गेटेड कम्युनिटीज हैं, उनके गिर्द स्लम्स का एक ना हमारी मैं आपसे सवाल करता हूँ जमान साहब, ना हमारी कोई इस वक्त ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, ना हमारी हाउसिंग की कोई पॉलिसी है। हाउसिंग हमें महंगी हाउसिंग सोसाइटी देगी, इलाज हमें 5 स्टार हॉस्पिटल देगा, साफ पानी हमें कोई बाहर की कंपनी देगी और हम पी लेंगे। डॉक्टर साहब, हमने तो हैदर जमान साहब हाथ साफ कर लिया वेलफेयर से, और हाँ, ह्यूमन राइट्स हमें ह्यूमन राइट्स के वो यूएसएड से पैसे लेने वाले देंगे। आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये आपका क्रिटिसिज्म बिल्कुल एक हद तक वजह है। और काजी साहब, ये बहुत सदमे की बात है, दुख की बात है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसका भी फेलियर है। यानी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट ने आउटसोर्स कर दी हैं या सेक्शन 42 के तहत कंपनियां बना दी हैं। जो काम सरकार का था, ब्यूरोक्रेसी का था, उसके नीचे भी एक लेयर बना दी गई है ब्यूरोक्रेसी की। अच्छा, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो अद्वियात हैं पंजाब के अस्पतालों में, वो
میسر نہیں ہوتی کیونکہ اس کی 9 مہینے تک پروکیورمنٹ ہی نہیں ہوتی, اور جو انسپیکشن ٹیم ہے چیف منسٹر صاحب کی, اس کو ای میل کر کے رپورٹ بھیج دی جاتی ہے کہ جی سب اسپتالوں میں سب پورا ہے. اسی طرح جو ہے آپ کے ایجوکیشن میں بہت سارے مسائل ہیں. چاہتے ہیں کہ یہ اشرافیہ از دی پرابلم آف دس کنٹری؟ نہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں لوگ اشرافیہ, ہم نے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ, لوگوں کی اسکل ڈیولپمنٹ پہ, ہم نے انسانوں پہ انویسٹ نہیں کیا. اس میں تعلیم بھی ہے, لوگوں کی صحت بھی ہے. ہم نے محل بنا دیے, محل میں لوگ آباد نہیں کیے. ہم نے لوگوں کے لیے ہاؤسنگ پروجیکٹس نہیں بنائے, ہاؤسنگ کالونی والوں کے لیے ہم نے زمینیں دے دی. ہم نے لینڈ کے لاز بنا دیے, ہم نے ریٹ ماڈل بنا دیے, ہر چیز سیل لگا دی, ہر جگہ ہم نے سرکار کی زمین بیچ دی, ہم نے پرائیویٹائزیشن کے نام پہ بندر بانٹ کر دی. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں 1 ملین ایکڑز جو ہیں اینولی جو فرٹائل لینڈ ہے, جو پرائم ایگریکلچرل لینڈ ہے, اس پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں ایئرلی. آپ ایک ختم کریں نا, آپ سیکیورٹی میں آپ کی فوڈ سیکیورٹی ایٹ رسک ہے. اسی طریقے سے ماحولیاتی آلودگی ہے, اس کے لیے آپ کا سب سوائل واٹر کنٹامینیٹ ہو گیا ہے, پینے کی بیماریاں بڑھ گئی ہیں, پیٹ کی بیماریاں بڑھ گئی ہیں, تو یہ کینسر بڑھ گیا ہے, انوائرمنٹ ڈیگریڈ ہو گئی ہے. جہاں انسانوں اور انسانوں کی بہتری کے لیے انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, ہم اس طرف نہیں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. کے لیے وہاں کر رہے ہیں نا, ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. جان چکزئی صاحب, بارنگ سائڈس آپ انٹلیکچوئل ہیں, اور آپ جو ہے ایک پاکستانی شہری بھی ہیں, انلائٹنڈ بھی ہیں. ہم سارے پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں مگر ہیں تو پاکستانی. اس کا جو حشر کر دیا ہے ہم نے, جو اس کا برکس نکال دیا ہم نے, ویلفیئر جو ہے وہ این جی اوز کریں گی, اور ہم جو ہے صرف ٹھیکیدار فرینڈلی. پہلے میں آج سوچ رہا تھا, ایک زمانے میں فلمیں بنتی تھی او جگیردارا, اب بننی چاہیے او ٹھیکیدارا, بیکاز ایوری تھنگ از گوئنگ ٹوورڈز دیم. تو یہ بن گیا ہے سوشل. آپ بھی گلی میں جا کے دیکھ لیں ہماری زندگی کیا ہے, تو اس پہ تو رونا آتا ہے. کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں ہم اسے جان چکزئی صاحب؟ دیکھیے قاضی صاحب, ایک چیز ہمیں ماننا پڑے گا, اسٹرکچرل ایشوز ہمارے ہیں, چیلنجز ہیں, گیپس ہیں, اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, چاہے ہماری گورنمنٹ ہے یا اس سے پہلے کی گورنمنٹ تھی. لیکن ہم نسبتاً انکریمنٹلی جتنا ممکن ہو سکے کوشش کر رہے ہیں. جو ہماری ویژن ہے, جو 3 بڑے ہم نے پرومسز کیے تھے عوام کے ساتھ, وہ ہم ڈیلیور کریں. اس کا مطلب ہے 110 پرابلمس ہم ڈیلیور کریں گے 3 سال میں. یقیناً کسی نے نہیں کہا کہ ہم کریں گے یا کر کب سے رول میں ہے کہ جس طرح آپ نے بنیادی پنجاب میں تو آپ کی دوسری ٹرم ہے, 30 سال سے پنجاب میں تیسری دفعہ پرائم منسٹر صاحب پوائنٹ سکورنگ ہے. جب تک دیکھیے اب یہ پھر پوائنٹ سکورنگ ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پالیسی دیتی ہے, وہ ویژن انیکٹ کرتی ہے اور وہ امپلیمنٹیشن کرتی ہے. اب تیسری اہم بات جو ہمیں سمجھنا چاہیے, پولیٹیکل کنسنسس ہمیں چاہیے بنیادی اسٹرکچرنگ کے لیے, جس کا مطلب یہ کہ بیوروکریٹک ریفارم جو ایک پارٹی نہیں کر سکتی, جس کا مطلب ہے لینڈ ریفارم جو ایک پارٹی نہیں کر سکتی, جس کا مطلب ہے جو اربن جو اسکولوں کا پرائیویٹ نیٹ ورک ہے, ہاسپٹلس کا, ان کو ریفارم کرنا, جس کا مطلب ہے ایک پارٹی نہیں کر سکتی. کون کرے گا؟ جو جسٹس کا نظام ہے وہ دیکھیے تمام سوسائٹی نے, تمام سٹیک ہولڈرز نے اس پہ ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے نا, ورنہ جس طرح تو آپ کے پاس کیونکہ کنفلکٹ ریزولوشن میکینزم دیکھیے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یہاں پہ سیاسی پارٹیاں نہیں چاہتی کہ ایک نقطے پہ کنسنسس ڈیولپ کریں. چلے چھوڑ دیں, میں آپ بنانا چاہتی ہے, سی پیک کو بنانا چاہتی ہے, اکنامک ڈائریکشن کو بھی کرنا چاہتی ہے. دیکھ لیں گے جو امرت دھارا ہے یہ بھی سامنے آ جائے گا, کہ وہ پاور میں نہیں. ٹھیک ہے. 18ویں ترمیم سیاسی جماعتوں نے کی نا, 19ویں بھی کی, 20ویں بھی کی. جی فیضل حسن چوہان صاحب, میں خاموش بیٹھے ہیں. NFC ایوارڈ بھی کیا, جہاں کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کی جائے, کنسنسس ہو جاتا ہے. جوان صاحب لیکن یہ چوہان صاحب یہ NFC ایوارڈ بھی کر دیا, 18ویں ترمیم بھی کر دی, انہوں نے 24 بھی بنا کے رکھے ہیں. ہر ترمیم ہے ہمارے پاس, روٹی نہیں ہے بندے کے پاس. میں کیا کروں ترمیم کا, میں آملیٹ تو بنا نہیں سکتا. مجھے بتائیں, میں یہ سارا جو یہ ساری بحث میڈیا ہمیں بھی آپ کرٹیسائز کرے, ساری گفتگو ہے, آدمی کے پاس پانی نہیں ہے, روٹی نہیں ہے. چوہان صاحب یہ کیا کھیل ہو رہا ہے؟ قائی صاحب آپ کی اطلاع کلیئرز ہے, راتوں رات شہباز شریف صاحب کا 2 ارب روپے کا جیٹ طیارہ آ رہا ہے. راتوں رات نیا طیارہ لے رہے ہیں, پرانے طیارے کے اندر ان کو سکون نہیں مل رہا. راتوں رات قطری شہزادہ آ جاتا ہے, راتوں رات ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے اس پنجاب اور پاکستان کے ہسپتالوں کی حالات راتوں رات نہیں سدھرتے. اس پاکستان اور پنجاب کے سرکاری سکولوں کے حالات راتوں رات نہیں, سالوں سال نہیں سدھرتے. ان کے راتوں رات سدھر جاتے ہیں, عوام کے سالوں سال نہیں سدھرتے. آپ یقین جانے راول پنڈی شہر اور اسلام آباد شہر, میں آپ کو لے کے جاتا ہوں سکولوں کے اندر. اس 8 سال سے پنجاب حکومت کر رہی ہے ان کی, میں آپ کو سکولوں میں لے کے جاتا ہوں سرکاری,
فرنیچر ہوگا تو ٹیچر نہیں ہوگا، ٹیچر ہوگا تو فرنیچر نہیں ہوگا، اور پانی پینے کا آپ کو نہیں ملے گا شہروں کے اندر، آپ کی کرسیاں اور آپ کے ٹیبلز نہیں ملیں گے شہروں کے اندر، آپ کے پنکھے اور آپ کی بجلی نہیں ملے گی سرکاری اسکول اور کالجوں میں شہروں کے اندر. سر یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے لگے ہوئے ہیں. عمران خان اور پی ٹی آئی ان کی اسی منافقت اور اسی عوام کو بے وقوف بنانے کی پالیسی کے خلاف میدان عمل میں ہے. پہلے ایک وقت تھا کہ پاکستان کے اندر پچھلے 35 سالوں سے سنیں میری بات، کائی صاحب میں آخری بات کروں گا، میں آخری بات کروں گا آپ کے سامنے. بدقسمتی سے پچھلے 40 سال سے اس پاکستان میں اپوزیشن اور حکومت کے حالات ہوتے تھے کہ ہم تم ہوں گے، بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا. یہ تو عمران خان اور پی ٹی آئی نے آ کے یہ روایت توڑی. انہوں نے کہا نہیں، ریئل اپوزیشن کرنی ہے، بریک لینی ہے مجھے. I have to leave it there چوہان صاحب. دن کی روشنی میں کرنی ہے. اور عمران خان نے ریئل اپوزیشن دکھائی اور پورا سسٹم جو ہے وہ ننگا کر دیا. مگر سوال یہ ہے کہ سوال میں یہی کر رہا تھا جو آپ نے مجھے دیا نہیں، بار بار میں نے پوچھا کہ زخم بہت گہرے ہیں اور ہم جو ہے وہ پین کلر دے رہے کہ ٹھیک کر رہے ہیں. یہ آتی ہے بات پی ٹی آئی پہ، مگر بات جاری ہے. واپس آتے ہیں تھوڑی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ایک منٹ ہم سب دوست، سادہ سوال. یہاں پہ کوئی ریئل ایشوز کو ٹچ نہیں کرنا چاہتا اور ایسے ایشوز پہ ہم چلانا چاہتے ہیں، میڈیا کو بیچ میں ڈال لیں، باقی دانشوروں کو ڈال لیں، وہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے ریئل ایشوز پہ، کیونکہ کہتے ہیں یہ تو پرانی بحثیں تھی، یہ 20ویں صدی کے حقوق کی بات تھی. 21ویں صدی مجھے کہا کسی نے ڈاکٹر صاحب یہ تو واپس آ رہا ہے پھر کھیل سارا پہیا گھوم کے، ان پہ ہی بات کرنی پڑے گی. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں، جیسے اب ہماری بات جو تھی وہ قوانین سے شروع ہوئی تھی، تو اس بات کا کسی نے بھی ذکر نہیں کیا کہ جو لیبر ویلفیئر کے قوانین تھے جو 18th امینڈمنٹ کے بعد ڈیوالو ہوئے، سوائے سندھ کے جس نے ورکرز ویلفیئر آرڈیننس اپنا ایکٹ پاس کیا، کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی. کے میں بھی نہیں ہوا، کسی جگہ بھی نہیں ہوا سوائے سندھ کے. اب دیکھیے پنجاب میں کسی جگہ بھی نہیں. اب دیکھیے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد اگر لیبر کا ایشو ڈیوالو ہوا تو ہمیں لیبر کی کتنی فکر ہے. اس کا اندازہ آپ ان کی سیریسنس سے لگا لیجئے کہ 2010 سے لے کر 2016 آ گیا ہے. یہ جو ہماری 18th امینڈمنٹ 2010 میں ہوئی تھی، 6 سال میں کسی نے لیبر ریلیٹڈ اپنے لا ہی نہیں بنائے. اب میں مگر یہ جنہوں نے ویج بنائی تھی یہ ملتی ہے کسی کو 11,000 9,000 یا تو 5,000 نہیں ملتی؟ جی اب دیکھیں نا، یہی تو ساری بے حسی ہے کہ دراصل ہم ان طبقات کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے جو ملک میں پیداوار کرتے تھے، جو ملک میں وہ کتنے پس چکے ہیں، مہنگائی ان پہ کتنی ہے، ان کی زندگی کے کیا حالات ہیں، اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. میں ایک ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتا ہوں. 1 منٹ جناب حیدر زمان صاحب. نہ دوائی ہے نہ روزگار ہے، اور چلیں آپ کو مبارک ہو، آپ نے وہ قانون بنایا وہاں پہ، مگر اوورآل کوئی بڑا تبدیلی نہیں آئی. دیکھیے جہاں تک انہوں نے سندھ کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے، بالکل وہاں پہ ریونیو گروتھ بھی سب صوبوں میں سے ہائیسٹ ہے. 25% سندھ ریونیو بورڈ کی گروتھ ہے ایئر آن پچھلے 4 سال سے، اور 15% لوئسٹ سیلز ٹیکس ہے. دیکھیے ہمیں انویسٹ کرنا ہے، ہمیں لوگوں میں انویسٹ کرنا ہے، ہمیں بیٹر میڈیسنز میں انویسٹ کرنا ہے، ہمیں ایمبولیٹری نیٹ ورکس بنانے ہیں، ہمیں بیسک ہیلتھ یونٹس کو اپ گریڈ کرنا ہے، ہمیں لوگوں جس چیز سے لوگوں کی زندگی بہتر ہو، لیونگ سٹینڈرڈز، اس کو بہتر کرنا ہے. کارکن جو آپ کا لیبر ورک فورس ہے، جو آپ کی خواتین ہیں، ویمن امپاورمنٹ، ان کے لیے کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہو کام کرنے کی جگہ پر، ان کو بیجر نہ کیا جائے، ان کی پے سکیلز بہتر کی جائیں. مائنورٹیز کو، آپ اتنی بڑی مائنورٹیز ہیں ہماری ملک میں، ان سب کو ہمیں ساتھ لے کر پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے، اور اس کے لیے ایک لبرل اور لیفٹ کی جو سیاست ہے وہی اس ملک کو آگے لے کے جائے گی. نیشنلسٹک بات جو آپ پوری دنیا میں گلوبل فینومینا ہے، بری ایگزٹ، ٹرمپ کا جیتنا، آپ یہ سب چیزیں سامنے رکھیں اور ہم نے آپ کو لے کے آگے چلنا ہے. جانب زئی صاحب ابھی چلتے ہیں کسی مزدور کالونی میں، اور جو دولت پیدا کرنے والے ہیں ان کی حالت دیکھتے ہیں، کھیت کے مزدوروں کی حالت دیکھتے ہیں. برا حال ہے، چاہے آپ ہو چاہے کوئی اور ہو. جانب زئی صاحب، پچھلے 3 سال میں ہم نے لاکھوں روزگار پیدا کیے ہیں، ہم نے لوگوں کی بے روزگاری کم کی ہے، غربت کی لکیر سے ہم نے ان کو ریس کیا ہے. لیکن ریلیٹیولی پنجاب کی کارکردگی کے پی کے اور سندھ کے مقابلے میں انتہائی اچھی ہے، جبکہ آبادی بھی 10 کروڑ سے زیادہ ہے. کیا ایجوکیشن سٹی بن گئی کے پی کے میں؟ کیا تعلیمی سٹی بن گئی؟ کچھ ٹھیک ہے. چوہان صاحب آخری میں، چوہان صاحب جی جان بھائی آخری میں بات یہ ہے کہ جب تک پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی اور ڈیلیور کرنے کے اوپر بیس نہیں کرے گی، اس وقت تک پاکستان کے اندر کسی شعبے میں تعمیر و ترقی نہیں ہوگی. یہی کھربوں ڈالر جو پاکستان کے پچھلے 40 سالوں میں لوٹے گئے، اگر یہ کرپشن نہ ہوئی ہوتی اور اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہوتی تو آج پاکستان کے غریبوں کے اور آپ کے جتنے بدحال طبقات ہیں ان کی حالات بہتر ہوتے ہیں. حالات بہتر ہوتے. ناظرین ہم نے یہ گفتگو رکھی اور آج ہم نے بڑے عرصے بعد خود بھی ریئلائز کیا، اور میں نے سوچا کہ جی کتنے عرصے سے ہم پروگرام پاناما کر رہے ہیں، پاناما کے جو ایک بانجھ بحثیں ہم کر رہے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے، اس سے کیا نکلنا ہے. اس کے علاوہ سیکیورٹی لیکس میں بھی ہم نے بڑا شور مچا کے دیکھ لیا. اینڈ دی الٹیمیٹ انالیسس
اصل بات تو یہ ہے کہ عام آدمی کی زندگی بہتر ہو رہی ہے، یعنی وہ نہیں ہو رہی، اور جب تک وہ نہیں ہوتی یہ کرائسس جاری رہے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.